بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ لیلۃ القدر ایک عظیم ترین رات ہے جسے رب کائنات نے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ رات اللہ پاک نے پہلی امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، خاص کر امت مصطفیٰ پہ رب کائنات نے کرم فرمایا اور لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے، اس رات کی عبادت سے جو بندہ محروم رہ جاتا ہے وہ بندہ بدبخت اور بد نصیب شمار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور جو بندہ اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، اس رات میں بھی سستی، غفلت اور کوتاہی میں رہا، اور اس رات میں جا کر اپنے رب کے حضور اس نے اپنے رب کو نہیں منایا، قیام نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اس رات بھلائی سے محروم رہنے والا بندہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بندہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دامن میں پھر کوئی بھلائی نہیں رہتی، سب بھلائیاں اس سے چھن جاتی۔ اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کی بھلائیوں سے محروم صرف بد نصیب اور بدبخت ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس رات کی بھلائیوں سے اللہ پاک محروم نہیں رکھتا۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم علامات کو یاد رکھیں اور علامات کے ذریعے ہم لیلۃ القدر کو پہچان سکیں، اور پہچان کے اس کی قدر پہچان کے اس رات میں کثرت سے عبادت کر سکیں۔ تو لیلۃ القدر کی ایک علامت تو یہ ہے کہ اس رات میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون، اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس رات میں زیادہ سردی ہوتی ہے، اور یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں آسمان کا مطلع بھی بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اور اس رات کے بعد جو صبح نکلتی ہے، اور صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں، زیادہ تیز نہیں ہوتی، ہلکی شعاؤں والا سورج اس رات کے بعد آنے والے دن میں نکلتا ہے۔ یہ اس رات کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، جسے حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی جو علامت بتائی، وہ علامت یہ ہے کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، فرمایا کہ اس دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں زیادہ تیز نہیں ہوتی، اس کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ یہ علامت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیلۃ القدر کی بتائی۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی علامت بتاتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ، تم میں سے کون اس رات کی علامت کو یاد رکھے گا؟ جب چاند نکلتا ہے تو اس رات میں چاند ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کے کنارے پر ہو، ایک بڑے تھال کے کنارے پر چاند رکھا ہوا ہو، اس طرح محسوس اور معلوم ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی علامت اپنے صحابہ کرام کو بتلائی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات کی جستجو میں رہیں، علامات کو دیکھیں، پہچانیں اور شب قدر کی پہچان کر سکیں صحیح معنوں میں، اور شب قدر کی تمام تر عبادات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں اور اس کی عظیم عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ رب کائنات ہم سب کو اس رات کی جملہ عبادت کو صحیح معنوں میں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔